اور اب آپ کو لیے چلیں اس وقت فیصل آباد میں مشیر سیاسی امور سینیٹر رانا ثناء اللہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ فیصلہ کریں کہ آپ نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ تو کل جارحیت کا آغاز تو اسی طرف سے ہوا، لیکن پاکستان کی مسلح افواج پوری طرح سے تیار بیٹھی تھی اور جس مہارت، جس جرت اور جس مؤثر انداز سے ان ٹھکانوں کو جو پاکستان کے خلاف آپریٹ ہوتے تھے وہ پاکستان کی مسلح افواج نے تباہ کیا ہے، اس کے اوپر پوری قوم اپنی مسلح افواج کو سلام عقیدت پیش کرتی ہے۔ پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہوا اور فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اسد میر کی دلیرانہ لیڈرشپ پوری قوم کا جو ہے وہ بلند ہے۔ پوری قوم کو اپنے اوپر ناز کرنے اور فخر کرنے کا موقع ملا ہے۔ موقع حق بھی وہ ایک لمحہ تھا جو فیلڈ مارشل کی پر ناز کرنے اور فخر کرنے کا موقع ملا ہے۔ مارکہ حق بھی وہ ایک ایسا لمحہ تھا جو فیلڈ مارشل کی جرأت مندانہ پالیسی کی وجہ سے اور مسلح افواج کی بہادری کی وجہ سے جو ہے وہ پوری قوم کو کوئی 78 سال بعد نصیب ہوا کہ پوری قوم نے جو ہے وہ فخریہ انداز میں جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ سر بلند کیا اور اپنے آپ پہ ناز کیا۔ اس موقع پہ جب اس وقت پوری قوم جو ہے وہ فخر کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، اپنی مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے، اپنے سپہ سالار کی جرت پہ ناز کر رہی ہے، میں تمام سیاسی جماعتوں، سیاسی قائدین اور تمام پارلیمنٹیرینز کو، وہ ممبر صوبائی اسمبلی ہوں، وہ ممبر قومی اسمبلی ہوں، سینٹ ہوں، میں سب کو یہ دعوت دیتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ وہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کی اس گزارش کو، اس درخواست کو جو انہوں نے یوم آزادی پر کی تھی کہ آئیں میثاق کے استحکام پاکستان کے اوپر اکٹھے ہو جائیں۔ اس دن بھی آزادی کے حوالے سے اس موقع پہ یہ بڑی ریلیونٹ بات تھی، لیکن آج یہ اس سے بھی زیادہ ریلیونٹ ہے۔ آج ہم نے ایک ایسے کمینے اور چھپے ہوئے دشمن کو جو ہے وہ ٹھکانے لگایا ہے، اسے منہ توڑ جواب دیا ہے، جو بظاہر جو ہے وہ چھپ کے ہمارے اوپر وار کرتا آ رہا ہے۔ آج ہمیں داخلی استحکام کی ہمیشہ سے زیادہ ضرورت ہے۔ آئیں اور میثاق کے استحکام پاکستان کے اوپر جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھیں اور اس کے اوپر جو پیشکش وزیر اعظم پاکستان نے کی ہے اس کے اوپر بات کریں۔ میں خصوصی طور پہ اس موقع پہ پی ٹی آئی کی جو سیاسی قیادت ہے یہ کہتا ہوں کہ آپ ہمیں اس موقع پہ
پی ٹی آئی کی جو سیاسی قیادت ہے، کہتا ہوں کہ آپ ہمیں گالیاں دیتے رہیں، آپ ہمیں بالکل وہ اپنا بیانیہ آپ برقرار رکھیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ قادر مطلق ہے. کس نے چھوڑنا نہیں ہے، کس نے چھوٹنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ یہ ساری طاقت اسی کے پاس ہے. آپ بے شک یہ نعرہ برقرار رکھیں کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں، پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہوں، ان شہداء کے ساتھ کھڑے ہوں جو شہداء کی آپ تصویریں جب ٹی وی پہ امداد کے بعد دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کس صدمے سے جو ہے وہ دو چار ہوتے ہیں کہ کتنے خوبصورت جوان، وہ ماں باپ اور وہ بہن بھائی جنہوں نے پال کے ان کو جوان کیا، تو کس طرح سے جو ہے وہ وطن کے اوپر قربان ہو گئے. آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ شہداء کے خون کو جو ہے وہ عزت دے اور پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوں اور استحکام پاکستان کے لیے جو ہے وہ بیٹھیں تاکہ پاکستان مستحکم ہو، پاکستان معاشی طور پہ آگے بڑھے، پاکستان پوری دنیا میں عزت کا مقام حاصل کر چکا ہے. پوری دنیا اس وقت پاکستان کی عسکری اور سفارتی قوت کو تسلیم کرتی ہے. آپ بھی جو ہے وہ اس قوت کا حصہ بنے تاکہ معاملات جو ہے وہ خوش اسلوبی سے اندرون اور بیرون دونوں جگہ پہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکے. یہ جو کارروائی کل مسلح افواج نے کی ہے، یہ وقت کی ضرورت تھی، کیونکہ جب 11 جنازے 30 جنازے پڑے جا رہے تھے، اتنے لاشیں اٹھائے جا رہے تھے، تو پوری قوم جو ہے وہ ان کے دلوں میں یہ سوال تھا کہ ہم کب تک جو ہے یہ اپنے جوان سپوتوں کے جنازے پڑھتے رہیں گے. اور ہر دل میں یہ جواب دیا جانا چاہیے، اور اتنا ہی مؤثر جواب دیا جانا چاہیے جتنا کہ جواب جو ہے وہ کل دیا گیا ہے. میں اس کے اوپر وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان جو سپریم کمانڈر ہیں، اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو اس بات پہ بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جواب تو دیا جانا تھا، جواب تو وقت کی ضرورت تھی، لیکن جس مؤثر انداز سے انہوں نے جواب دیا ہے، دراصل حق یہی بنتا تھا، یہی تقاضا تھا جو انہوں نے جو ہے وہ پورا کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب سیاسی قیادت جو ہے، سیاسی قیادت کو اس موقع کے اوپر جو ہے وہ لبیک کہنا چاہیے. سیاسی قیادت کو جو ہے وہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری جو ہے وہ کرنی چاہیے. میں اس موقع پہ ایک مذہبی جماعت جو اس وقت غزہ مارچ کے نام پہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ایکٹیویٹی کر رہی ہے، میں ان سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کا یہ احتجاج جو ہے، یہ غزہ مارچ کے حوالے سے جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ شروع کیا ہے، اور پاکستان کی مسلح افواج اپنے شہداء کے مقدس خون کا حساب چکانے جا رہی ہے. وہ خون جو ہے وہ رائیگاں نہیں جا سکتا. اس
چکایا جا رہا ہے۔ آپ کو اس وقت اپنے اس احتجاج کو جو ان شہداء کے نام کرتے ہوئے جا سکتا، اس کا حساب چکایا جا رہا ہے۔ آپ کو اس وقت اپنے اس احتجاج کو جو ہے وہ ان شہداء کے نام کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کو آپ ختم کر دیں یا مؤخر کر دیں۔ غزہ مارچ تو دراصل اس وقت جب وہ مسئلہ جو ہے وہ کافی حد تک بلکہ بہت بڑی حد تک سفارتی کوششوں سے حل ہو چکا ہے اور وہ یک طرفہ جو وہاں پہ جو ہے وہ نسل کشی ہو رہی تھی وہ ختم ہونے کو ہے۔ یہ مارچ تو موجودہ پاکستان کی حکومت اور خاص طور پہ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی مارچ ہونا چاہیے تھا، ان کے ہاتھ مضبوط کیے جانے کا مارچ ہونا چاہیے تھا۔ ساری دنیا جو ہے وہ ان کے کردار کو تسلیم کرتی ہے اور جس جرأت کے ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں اپنا موقف پیش کیا اور فلسطینی عوام پہ ہونے والے ظلم کو جو ہے وہ کنڈیم کیا، اور جس طرح سے وہاں پہ اسرائیل کی اور ان کے وزیر اعظم کی مذمت کی، اور جو کردار امریکہ کو پورا یورپ جو ہے وہ قائل نہ کر سکا، لیکن یہ پاکستان کی قیادت ہے۔ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم پاکستان نے اسے بھی اس بات کے اوپر قائل کیا کہ وہ اپنا کردار جو ہے وہ نبھائے اور جو ہے وہ اس جو ہے وہ یک طرفہ خون ریزی کی جو ہے وہ کو ختم کیا جائے۔ تو یہ تو ان کے ہاتھ مضبوط کیے جانے چاہیے تھے۔ پاکستان کی حکومت کو اس کے اوپر جو ہے وہ مضبوط کیا جانا چاہیے تھا، یہ جائے کہ ہم ایک ایسا راستہ اختیار کریں کہ جس میں جو ہے وہ ہم دوسروں کو جو ہے وہ موقع دیں کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ طرح طرح کے جو ہے وہ تبصرے کریں۔ میں سعد رضوی صاحب کو یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ کے والد گرامی حضرت خادم حسین رضوی صاحب علیہ رحمہ وہ ختم نبوت پہ لبیک یا رسول اللہ پہ ان کا ایک اپنا ایمان اور اپنا ایک نظریہ اور ایک سوچ تھی۔ وہ اس کے اوپر قطعاً کوئی بات نہ انہوں نے سنی، نہ کبھی سننے کو تیار ہوئے، لیکن جب کبھی بھی ان کے احتجاج کو اس سمت سے ہٹ کے کسی اور طرف انہوں نے ذرہ برابر بھی یہ دیکھا کہ شاید یہ کوئی بات جو ہے وہ دوسری طرف جا رہی ہے، انہوں نے فوری طور پہ ایک سے زیادہ مرتبہ جو اپنے احتجاج کو انہوں نے مؤخر کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارا راستہ نہیں ہے، تو آپ ہماری نہ سنیں نہ ہماری آپ مانیں، لیکن آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں، پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہوں، اور ان شہداء جن شہداء کے خون کا حساب چکایا جا رہا ہے ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور آپ اس احتجاج کو جو ہے ختم کریں، اس کو مؤخر کریں۔ اس میں تشدد آ چکا ہے، یہ بات تحقیق طلب ہے کہ یہ کیوں آیا، کس طرح سے آیا، کس نے اس میں جو ہے وہ کوئی رول ادا کیا، لیکن بہرحال یہ ایک ایسی صورت جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے۔ تمام اکابرین جن میں نے ذکر کیا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب خاص طور پہ اس کے اوپر بڑے رنجیدہ تھے، تو آپ جو ہے وہ ہماری نہ سنیں، لیکن آپ ہمیشہ آپ کے والد گرامی بھی جو ہیں وہ ہمیشہ ملک کے ساتھ ریاست کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، تو آپ اس کو جو ہے وہ
مؤخر کریں. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آپ کی خواتین کو ہمیں بڑا افسوس ہے. اس تشدد میں جو بھی نقصان ہوا ہے اس کا ہمیں بے پناہ افسوس ہے. لیکن اس میں ایسا بھی ہوا کہ آپ کی خواتین کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا. قومی وقار کی بحالی کا اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا موقع ہے. تو انہیں پوری قوم کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو کے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے, فخر بھی کرنا چاہیے, اور اس بات کے اوپر اپنے اوپر ناز بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری مسلح افواج کی وجہ سے اس قابل کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنا سر فخر سے بلند کر سکیں اور پاکستان جو ہے وہ کامیابی سے جو ہے وہ آگے بڑھ سکے. بہت شکریہ جی. پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں کچھ تنازعات دیکھنے میں آ رہے ہیں جی. پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کچھ پچھلے دنوں میں تنازعات دیکھنے میں آئے. یار اتنی مقدس اور اتنی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حوالے سے جو ہے وہ جو گفتگو ہوئی ہے وہ آپ یہ کس چیز کو لے کے بیٹھ گئے ہیں؟ سر تحریک لبیک کے حوالے سے آپ نے بات کی جی. یہ امن معاہدے پہ دستخط جو ہے پارلیمنٹ میں بحث میں بغیر میں کس پہ جی؟ امن معاہدے پہ جو دستخط ہوئے ہیں جو ابھی بات چل رہی ہے اس حوالے سے. کہاں پہ؟ غزہ کے حوالے سے جو چل رہی ہے وہ جی تحریک لبیک جس کے لیے احتجاج کر رہی ہے. تو اگر وہ احتجاج کرے جس طرح سے آپ نے پی ٹی آئی کے لیے بیانیہ اپنایا تھا کہ یہ انتشاری ٹولہ ہے اور یہ جب احتجاج کرتے 9 مئی والا کیس جو ہے وہ ان پہ چل رہا ہے, تو اگر تحریک لبیک بھی ویسے ہی احتجاج کر رہی ہے اور کارکنان وہاں پہ شہید بھی ہو رہے ہیں اور دوسری جانب پولیس میں بھی ہو رہی ہے, تو کیا ہم آگے یہی دیکھیں گے کہ جو بھی سیاسی پارٹی کسی موقف کو لے کر احتجاج کرتی تو اسے روکنے کے لیے اسی طرح سے کام کیا جائے؟ نہیں دیکھیں, اگر کوئی قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے تو قانون جو ہے وہ اپنا راستہ لیتا ہے. اور کوئی اگر 9 مئی کو کسی نے کچھ کیا ہے یا کسی نے 26 نومبر کو کیا ہے تو وہ تو جو بھی عمل ہوگا اس عمل کے مطابق جو ہے وہ قانون اپنا راستہ لے گا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سب سے مقدم ہے. پاکستان ہے تو آپ سب ہیں, اور پاکستان میں یہ ساری چیزیں ہوں گی نا. کسی پہ مقدمہ ہوگا, کوئی مدعی ہوگا, کوئی ملزم ہوگا. تو جب پاکستان پہ جس طرح سے مارکہ حق کے موقع پہ پوری قوم اکٹھی تھی, تو پاکستان کے لیے پوری قوم کو مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. باقی ہمارے اپنے جو معاملات ہیں اس کے اوپر ہماری ایک اپنی رائے ہو سکتی ہے, پیپلز پارٹی کی ایک سیاسی جماعت کے طور پہ اپنی رائے ہو سکتی ہے, اسی طرح سے دوسری سیاسی جماعتوں کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. کوئی کسی کو شرپسند کہہ سکتا ہے, کوئی کسی کو جو ہے وہ غیر جمہوری رویہ کسی کا کہہ سکتا ہے. لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ ودن پاکستان ہے. جب پاکستان پہ بات ہو تو سب کو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. رانا صاحب, ایک طرف پاکستان فوج نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے, جبکہ دوسری طرف جو نئے وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں KPK کے یا جو پہلے وزیر اعلیٰ تھے ان کو اسی بات. فیصل آباد میں وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی نیوز کانفرنس. کہا کہ افغانستان کی پاکستان سے جوابی کارروائی روکنے کی درخواستیں موصول ہوئی. فیصل آباد میں انہوں نے یہ نیوز کانفرنس کی. مزید کہا کہ پاک فوج نے مؤثر انداز میں جارحیت کا جواب دیا ہے. اپوزیشن جماعتوں کو ایک بار پھر دعوت دیتے ہیں کہ وہ استحکام پاکستان کے لیے ہمارا ساتھ دیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.